یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر شائبہ بھی پیدا ہو گیا، اہل بیت کے بارے میں کوئی چیز شائبہ پیدا ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں وہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ کھلے عام ہے، ہم کسی سے چھپاتے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر ذرا سے بھی کوئی شک پیدا ہو اہل بیت کے تمام افراد کے بارے میں، کوئی شک پیدا ہو کہ یہ بندے اچھے نہیں تھے، نعوذ باللہ ایسی بات ہو، ہم سمجھتے ہیں اس شخص کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ ہماری بات ہم کیسے مومن، ہم کسی اہل بیت کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں کوئی تصور میں نہیں کرتے کوئی مخالفت، لیکن تم بھی باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ اللہ کے رسول کی صحابہ کے دوسرا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین عدل کرنے والا ہے۔ جو معاملہ اللہ کے ہاں پہنچ گیا وہ خود فیصلہ کر لیں گے کون کیا تھا اور کون نہیں تھا، کس کی غلطی تھی کس کی غلطی نہیں تھی۔ یاد رکھو اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ 3 شرائط جو میں نے بیان کی پیش کی ہیں، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، میرے ساتھ بہت بڑا بلنڈر کیا گیا ہے، مجھے بلوایا گیا ہے، مجھے مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے بلوایا گیا ہے۔ جو لوگ مجھے روکتے رہے مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر وہی میرے مخلص ساتھی تھے جو کہا تھا مت جاؤ کوفیوں پہ اعتبار نہ کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا، وہ رجوع کرنے کا یہ وہ افسانہ تھا کہ وہ کہتے ہیں مجھے جانے دو یا مجھے ہاتھ مان لے چلو، میں اپنا معاملہ خود طے کروں گا، لیکن ایسا معاملہ ہوا نہیں، کرنے نہیں دیا گیا کہ وہ تمام جتنے بھی بدماش تھے، جتنے منافقین تھے، وہ ننگے ہو جاتے، ان کی شیطنت سامنے کھل کے آ جاتی، ان کی زندگی جینا ہو جاتی۔ وہ کبھی بھی کی اجازت نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو زندہ پہنچا دیا جائے، پہنچا جائے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو ایک تاریخ کا ایک انتہائی غمناک موقع ہے کہ اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا، پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، لیکن دھوکہ دیا گیا۔ سب سے بڑے دھوکے دینے والے کوفی ہیں، اور آج بھی جا کے دیکھ لو کوفے کے اندر آپ کو ایک سنی نظر نہیں آئے۔ پھر ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تمہارا عقیدہ ہے درست، لیکن ان کے تمام یہ باتیں بنانے والے کون ہیں؟ کتابیں نہیں، حسین نہیں، ان کے 11 امام نہیں، ان کی بات نہیں مانی جاتی، یہ مانی جاتی ہے ان جغادریوں کے نام، وہ جو مداری لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک مجلس کے 20-20 لاکھ روپے لیتے ہیں، یہ ان کی تمام پھیلائی ہوئی شیطنت۔ فواد نقوی جو ہے بڑا مشہور ان کا عالم ہے، وہ اس چیز کو کھل کے آج کل بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے دین کے اندر رکھنا پیدا کرنے والے یہ وہ پروفیشنل قسم کے ذاکرین ہیں جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بول کے نفرتیں پیدا کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے اندر وہ معاملہ جو پہلے ہوا تھا وہ دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے۔ ہمیں ان سے کوئی اعراض نہیں، ہمیں ان سے کوئی دشمنی نہیں، ہم اہل بیت کی ہر قسم کی ہم اس کے لیے عزت کے لیے انتہا درجے کو ہم جانے کو تیار ہیں، لیکن ہم سے ہمارا مطالبہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں جو زبان کھولے گا اس کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جو صحابہ کے بارے میں بری بات کا نظر رکھتا ہے اس کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے آپ کو بچاؤ اور ہمیں بھی بچاؤ، اور امت مسلمہ کے تمام لوگوں سے التماس ہے کہ وہ عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ جانیں کہ حقیقت کیا تھی، اس کی حقیقت کا مسئلہ کیا تھا، اس کا حل کیا۔ قیامت تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہمیں کسی کے اوپر یہ حکم لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں فلاں کی غلطی تھی فلاں کی غلطی نہیں تھی، جو انہیں خود کہہ دیا وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن یہ تمام کام اللہ تعالیٰ پیش ہو چکا، وہ خود ہی فیصلہ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ کیا کرے گا کیسے نہیں کرے گا۔ لیکن امت مسلمہ کے اندر بہت بڑا فتنہ پیدا کر دیا گیا، اور سیدھا فتنہ پیدا کرنے والوں میں مجوس تھے اور یہودی سر اول، انہوں نے ملا کے یہ ایسا فتنہ پیدا کیا، اور حقیقت میں اسلام کے اندر اصل فرقہ ہے یہ، اور اس کے علاوہ فرقہ نہیں۔ یاد رکھیے ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، دونوں کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمتیں عطا کی ہیں جو کائنات کے اندر نبیوں کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ ہم ان کی تنقید کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، ان کی بدشگونی کرنے کو، ان کے بارے میں بری بات کہنے کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور جو یہ کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا تمہارے پر کسی بھی گر سکتا ہے، تمہیں بتایا جائے ایک عذاب تو تمہارے اوپر آلریڈی نازل ہوا ہے کہ تم ہر سال کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہو۔ بلکہ پچھلی دفعہ میں نے عجیب چیز دیکھی، ایسے ایسے دیوانے ہیں، اب ان کا جذبہ آپ کہیے جو بھی کہیے، لیکن شیطان نے اتنا غلبہ ان پہ کیا کہ کلاشنکوف لے کے اپنے نیچے رکھ کے اسے فائر کیا، گولیاں نکل چیٹ ہوئی چلی گئی، بندہ گر گیا، وہ سمجھتے بہت بڑا شہید ہے۔ یہ خودکشی ہے، حرام ہے، یہ خودکشی ہے، حرام ہے۔ اور دوسرے اگر یہ بات جائز ہے، درست ہے، تو مجھے بتایا جائے کہ 40 سال تک زین العابدین زندہ رہے، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور اس کے علاوہ حسین سے لے کر آخر وقت تک کتنا عرصہ 11 امام ان کے آئے گزرے، کسی نے یہ حرکتیں نہیں کی، کسی نے جلوس نہیں نکالے، کسی نے اپنے آپ کا ماتم نہیں کیا، کسی نے صحابہ کو برا بلا نہیں کہا، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ گئے، سالوں بعد صدیوں بعد دوبارہ اسٹارٹ شروع کیا، حسین کی محبت دوبارہ ان کے دلوں کے اندر جاگ گئی، اور جاگنے کے بعد بھی حسین کی سیرت پہ عمل نہیں کرنا،
صرف ان کا نام لے کے شور و پکار کرنا ہے، ان کی نام لے کے ان کو بتانا ہے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، اس سے معاملے حل نہیں ہوتے۔ حل یہ ہے کہ تم امام کی سیرت کے اوپر عمل کرو، جو فرمایا اس کے اوپر عمل کرو، جو امام کے نانا نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرو، تو پھر تو معاملہ درست ہونے والا ہے، ورنہ یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی، اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔